الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. خصائص مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا اور انبیاء کی بعثت خاص قوم کی طرف ہوئی. بعثت کہتے ہیں بھیجے جانے کو. انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا بھیجا جانا، ان کی نبوت، ان کی رسالت کسی خاص قوم کی طرف تھی. حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تمام مخلوق، انسان و جن، بلکہ ملائکہ، حیوانات و جمادات سب کی طرف مبعوث ہوئے. مبعوث یعنی آپ سب کی طرف رسول ہیں، سب کی طرف بھیجے گئے. جس طرح انسان کے ذمے حضور کی اطاعت فرض ہے، یوں ہی ہر مخلوق پر حضور کی فرما برداری ضروری ہے. اس یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت عامہ، نبوت عامہ، بعثت عامہ، جو بھی آپ کہیں، یہ ساری مخلوق کے لیے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ عز و جل کی ساری مخلوق کی طرف رسول ہیں. جس طرح انسان کے ذمے حضور کی اطاعت و فرما برداری ہے، اسی طرح کائنات کی جتنی بھی مخلوقات ہیں سب پر حضور کی اطاعت و فرما برداری لازم ہے. قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. محبوب آپ ان لوگوں سے فرما دیجئے کہ میں سارے لوگوں کی طرف اللہ کا رسول ہوں. اس طرح اور بہت ساری آیت ہیں جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت عامہ یا رسالت عامہ یا نبوت عامہ کا بیان کیا گیا. اور ارسلت الی خلق اللہ کافہ، اس طرح کے حدیث پاک میں الفاظ آتے ہیں کہ مجھے اللہ کی ساری مخلوق کے لیے رسول بنایا گیا ہے. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے خاص پر یہ چیز اتاری تاکہ سارے عالم کو ڈرائے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت ساری مخلوق کے لیے. دیگر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کسی خاص قوم کی طرف بھیجے گئے، جبکہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ عز و جل کی ساری مخلوق کے لیے رسول ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام رسولوں کے بھی رسول ہیں، انبیاء کے بھی رسول ہیں، فرشتوں کے بھی رسول ہیں، جنوں کے بھی رسول ہیں، انسانوں کے بھی رسول ہیں، حیوانوں کے بھی رسول ہیں، ساری مخلوق کے لیے رسول ہیں. ایک اعرابی دیہاتی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. ایمان اس وقت نہیں لایا تھا. اس نے کہا کہ آپ اللہ کے رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، آپ مجھے کوئی معجزہ دکھائیے، کوئی ایسی عجیب بات دکھائیے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا کیا معجزہ دیکھنا چاہتا. اس نے کہا کہ یہ درخت جو ہے نا، اس کو اپنے پاس بلائیے. تو آپ نے ارشاد فرمایا جا کے اس کو بول دے کہ تجھے اللہ کا رسول بلا رہا ہے. وہ عربی کا بولا کہ تجھے اللہ کے رسول بلا رہے. تو روایت میں آتا ہے کہ درخت اپنی جڑ سے اکھڑ گیا اور ایسے دیوانہ وار اور مستانہ وار، میں عشقی الفاظ کہہ رہا ہوں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا اور کہنے لگا السلام علیکم یا رسول اللہ. اس نے کہا کہ آپ اس کو حکم دیجئے کہ واپس چلا جائے. آپ نے اس کو حکم دیا، واپس چلا گیا. تو یہ معجزہ دیکھ کر وہ اعرابی ایمان لے آیا. تو دیکھا درخت نے بھی حضور کا حکم سنا تو فوراً اطاعت کی. اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا.
ہم جس راستے سے گزرتے، جو پتھر، جو درخت، جو پتا آتا، آگے بڑھ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں السلام علیکم یا رسول اللہ عرض کرتا. اور وہ فیضان سنت میں حدیث نقل کی گئی کہ میں اس پتھر کو جانتا ہوں جو بعثت سے قبل، اعلان نبوت سے قبل مجھے سلام کیا کرتا تھا. خود احد پہاڑ کے بارے میں آیا کہ یہ ہم سے محبت کرتا، ہم اس سے محبت کرتے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت و فرما برداری ساری مخلوق پر لازم ہے. یہ انسان اور جنات، ان میں سے بعض تو حضور کی اطاعت کر لیتے، لیکن ایک طبقہ ایسا ہوتا ہے کہ جو حضور کی اطاعت و فرما برداری سے پیچھے رہ جاتا ہے. باقی دیگر مخلوق فوراً اطاعت و فرما برداری کر لیتے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کو اشارہ کیا، اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے. سورج کے لیے وہ جو ڈوب چکا تھا دعا کی، واپس آ گیا. ساری مخلوق حضور کے زیر فرمان ہے، جس کو جو چاہے حکم دے دیں وہ آ جاتا ہے. حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ملائکہ و انس یعنی انسان، و جن و حور جو جنت میں بیویاں ہوں گی جنتیوں کی، و غلمان یہ جنتیوں کے لیے خادمین ہوں گے، خدام، و حیوانات و جمادات یعنی ٹھوس چیزیں، پتھر، پہاڑ وغیرہ. غرض تمام عالم کے لیے رحمت ہیں، اور مسلمانوں پر تو نہایت ہی مہربان. رحمت للعالمین قرآن میں ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، سارے عالم کے لیے رحمت ہے. مومنین کے لیے فرمایا بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنوں پر تو کمال درجے مہربان ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ملائکہ کے لیے بھی رحمت ہے، انسانوں کے لیے بھی رحمت ہے، جنوں کے لیے بھی رحمت ہے، حوروں کے لیے بھی رحمت ہے، جنتیوں کے خادموں کے لیے بھی رحمت ہے، حیوانات کے لیے بھی رحمت ہے، جمادات کے لیے بھی رحمت ہے. ساری مخلوق کے لیے رحمت ہی رحمت ہے، اور مسلمانوں کے لیے تو نہایت ہی مہربان ہے. مسلمانوں پر جو رحمت ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس کا اندازہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کے مختلف واقعات سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے. کہ یاد امت میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم راتوں کو روتے رہے، گناہ گاروں کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہے. شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نقل کرتے ہیں کہ وصال ظاہری جب ہوا، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا سے پردہ فرمایا، تو جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دفن کیا جانے لگا، تو جو صحابی یہ کام کر رہے تھے وہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہونٹ مبارک کو حرکت کرتے ہوئے دیکھا گیا، ہلتے ہوئے دیکھا گیا، جنبش فرما رہے تھے ہونٹ. تو جب توجہ کی تو لبوں پر یہ دعا تھی، رب حب لی امتی، رب اغفر لی امتی. اس وقت بھی امت کے لیے مغفرت کی دعائیں کی جا رہی ہیں، پیدا ہوتے ہی مغفرت کی دعا کی. یہاں تک کہ قبر منور میں آج بھی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم گناہ گاروں کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. جب نیکیوں بھرا اعمال نامہ پیش کیا جاتا ہے، نبی کی بارگاہ میں امت کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، والدین کے پاس بھی ان کی اولاد کے اعمال جاتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نیکیوں بھرا نامہ اعمال دے کر خوشی کا اظہار فرماتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آج فلاں نے نماز پڑھی، اس نے آج نیکی کی دعوت دی. سمجھانے کے لیے عرض کرنا، اس نے آج مدنی قافلے میں سفر کیا، اس نے آج فیضان سنت سے درس دیا، اس نے 2 اسلامی بھائیوں پہ انفرادی کوشش کر کے دونوں کو مدنی قافلے کے لیے تیار کر لیا، اس نے آج مدنی انعامات کا کارڈ بھر کر اپنے مدنی انعام میں اضافہ کر لیا، وغیرہ وغیرہ. نیکیوں بھرا نامہ عمل پیش کیا تو خوش ہوتے ہیں، اور اگر گناہوں بھرا نامہ عمل جاتا ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قلب رنجیدہ ہوتا ہے، اور امت کے گناہ گاروں کے لیے مغفرت کی دعا لب پر آ جاتی ہے. فکر امت میں راتوں کو روتے رہے، عاصیوں کے گناہوں کو دھوتے رہے، تم پہ قربان جاؤں میرے مہجبی، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام.
تو بہرحال سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مومنوں پر کمال درجے مہربان ہیں. یہ چند واقعات، اشارات جو آپ کو بتائے گئے. اس میں ویسے چوٹ ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں سے دور ہیں. ایک طرف سرکار علیہ الصلوۃ والسلام گناہ گاروں کے لیے آنسو بہا بہا کر ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں، اور دوسری طرف گناہ گار کو کوئی خیال ہی نہیں آتا کہ حضور میرے لیے اتنا رو رہے ہیں، اتنا رو رہے ہیں. خود اندازہ لگائیے کہ کیا ہم یہ برداشت کر سکتے ہیں کہ میری ماں میرے سامنے روئے میری وجہ سے، میرا باپ میرے سامنے روئے میری وجہ سے، میرے کرتوتوں کی وجہ سے میری ماں کو آنسو نکل جائے، میرے باپ کا قطرہ بھیجا، تو مجھے گوارا نہیں ہوگا کہ میری ماں میری وجہ سے تکلیف میں آ رہی ہے. میں اپنی ماں کو تکلیف میں دیکھنا نہیں چاہتا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو ہماری جو ماں ہے اس سے بڑھ کر بھی ہم سے محبت فرماتے ہیں. تو حضور کو رلانا یہ کیسے گوارا ہوگا؟ صحابہ کرام کا جذبہ دیکھیے پیارے اسلامی بھائیوں، کہ ایک صحابی کو کفار نے گرفتار کر لیا، تو مکے کے بازار میں لے گئے. تو چونکہ غزوہ بدر میں انہوں نے کسی کو قتل کیا تھا، کسی کافر کو، ان کے سارے وارث ورثہ جو بھی تھا سب جمع ہو گیا، اب اس سے بدلہ لے گئے اپنے کو. تو باندھ دیا گیا. ایک تھے اور چاروں طرف کفار. ابو سفیان جو اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، بعد میں ایمان لے آئے تھے، وہ کہنے لگے کہ دیکھو ہم تمہاری جان لینے والے ہیں. اچھا یہ بتاؤ کہ اگر تمہاری جگہ تمہارے نبی کو ہم باندھ دیں اور جو سلوک تمہارے ساتھ کرنے والے ان کے ساتھ کریں، تمہاری جان چھوڑ دیں، تمہیں منظور ہے؟ فرمانے لگے بہت بڑی بات کہی تم نے، تو میں تو اس بات کو بھی گوارا نہیں کرتا کہ میرے نبی کے پاؤں میں کانٹا چبھ جائے. اب یہ کیسا مسلمان ہے کہ اپنے گناہوں کی وجہ سے سرکار کو رلاتا ہے؟ بہت چوٹ لگنے والی بات ہے، اب جس کی سمجھ میں آ جائے. عقیدہ نمبر 36، حضور خاتم النبیین ہیں، یعنی اللہ عز و جل نے سلسلہ نبوت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ختم کر دیا کہ حضور کے زمانے میں یہ بات کوئی نیا نبی نہیں ہو سکتا جو حضور کے زمانے میں یا حضور کے بعد کسی کو نبوت ملنا جائز مانے یا جائز جانے، وہ کیا ہے؟ کافر ہے. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اگرچہ کہ آئیں گے لیکن وہ نئے نبی نہیں ہے، وہ ان کی رسالت ختم نہیں ہوئی، یعنی نبوت سے، نبی سے نبوت نہیں چھینی جاتی، سلب نہیں ہوتی، رسالت نہیں چھینی جاتی، نہیں سلب ہوتی. اب جو آئیں گے تو وہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے امتی کی حیثیت سے آئیں گے اور حضور ہی کی تعلیمات کو عام کریں گے. انجیل مقدس کی تعلیم نہیں دیں گے، وہ تو منسوخ ہو چکی اس کی تعلیمات، اور وہ شریعت بھی منسوخ ہو گئی اسلام کے آنے کے بعد. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہی کی تعلیمات کو عام کریں گے، قرآن و سنت کی تعلیم دیں گے. حضور افضل جمیع مخلوق ہیں، ساری مخلوق میں سب سے افضل ہے. اوروں کو جو فردن کمالات عطا ہوئے ہیں، فردن یعنی تنہا تنہا، جدا جدا، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں وہ سب جمع کر دیے گئے. اور ان کے علاوہ حضور کو وہ کمالات ملے جن میں کسی کا حصہ نہیں. معراج سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی، اللہ کا دیدار آپ نے اپنے سر کی آنکھوں سے کیا، شفاعت کا صحرا آپ کے سر پر ہے. بہت سارے کمالات ایسے ہیں جس میں حضور یکتا ہیں، کوئی بھی حضور کا اس میں شریک نہیں ہے. یہ خاتم النبیین رحمت للعالمین، سارے کے سارے صفات ایسے ہیں کہ جو حضور کے لیے ہی ہیں، کوئی ان میں حضور کا شریک نہیں. بلکہ بات یہ میٹھے اسلامی بھائیوں، اوروں کو جو کچھ ملا حضور کے طفیل میں ملا، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے اقدس سے ملا.
لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ حتیٰ کہ یہاں تک علماء نے بیان کیا کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام صفی اللہ کے نبی انہی کے صدقے میں، نوح علیہ الصلوۃ والسلام نجی اللہ انہی کے صدقے میں ہے، اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام ذبیح اللہ انہی کے صدقے میں ہے، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام خلیل اللہ انہی کے صدقے میں، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کلیم اللہ انہی کے صدقے میں، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام روح اللہ کلمۃ اللہ انہی کے صدقے میں۔ جس کو جو ملا ان سے ملا، آج بھی جس کو جو مل رہا ہے سب انہی کے صدقے مل رہا ہے۔ امام اعظم انہی کے صدقے میں، نعمان بن ثابت دنیا نے امام اعظم کے نام سے یاد کیا، شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم انہی کے صدقے میں، خواجہ سلطان الہند انہی کے صدقے میں ہوئے، اور بریلی کا ایک باشندہ امام اہل سنت مجدد دین و ملت انہی کے صدقے میں، ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت انہی کے صدقے میں۔ جس کو جو نعمت ملی ہے یہ انہی کے صدقے میں ملی، یہ کنفرم ہے۔ بلکہ بات تو یہ ہے کہ کمال اس لیے کمال ہوا کہ حضور کی صفت ہے۔ کمال کو کمال کیوں کہتے ہیں بھائی؟ کہ یہ حضور کی صفت ہے، حضور نے اس کو برکتیں عطا فرمائی ہیں، اور حضور اپنے رب کے کرم سے اپنے نفس ذات میں کامل و کلم ہے، آپ کی ذات کامل و اکمل ہے۔ حضور کا کمال کسی وصف کی وجہ سے نہیں ہے، حضور کا کمال کسی وصف سے نہیں ہے، بلکہ اس وصف کا کمال ہے کہ کامل بن کر، کامل کی صفت بن کر خود کامل و مکمل ہو گئے۔ یہ حضور کی ذات سے وابستہ ہو کر کامل اور اکمل بنے ہیں، ورنہ حضور اپنی ذات میں کیا ہے؟ کامل اور اکمل ہے، کہ جس میں پایا جائے اس کو کامل بنا دیتا ہے۔ یہ وصف جس میں پایا جائے گا اب اس کو کیا بنا دے گا؟ کامل بنا دے گا، اکمل بنا دے گا۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یہ خوبیاں اور آپ کے خصائص ہیں، اور یہ اس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ ماننے اور جاننے میں فرق، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ جن کو اللہ نے کتاب عطا فرمائی ان کے بارے میں، یہود و نصارہ کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے کہ جنہیں ہم نے کتاب عطا کی وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایسا جانتے ہیں جیسا اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں۔ یعنی بندے کو جب اپنے بیٹے کے بارے میں یہ پتا ہوتا کہ میرا بیٹا ہے، جانتا ہے اس کو میرا بیٹا، اپنے بیٹے کے بیٹا ہونے میں اس کو کوئی شک نہیں ہوتا نا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جانتے ہیں کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، مانتے نہیں، جاننا کام نہیں آتا، ماننا کام آتا ہے۔ اور بھی دیگر کفار حضور کی صفات کو مانتے ہیں اور جانتے ہیں کہ حضور نے ایسا ایسا کام کیا، سب جانتے ہیں، لیکن حضور کو اللہ کا نبی تسلیم نہیں کرتے۔ جب تک مانیں گے نہیں اس وقت تک مومن نہیں کہلائیں گے۔ تو ماننے والا گویا کہ مومن کہلائے گا، جاننے والا جاننے والا کہلائے گا، ایماندار نہیں کہلائے گا۔ تو اگر جائز جانے کہ کوئی نبی آ جائے گا، ہو سکتا ہے ہو جائے ایسا، یا جائز مانے کہ آنے والے نبی پر میرا ایمان اس طرح کہے، دونوں صورتوں میں وہ کافر ہو جائے گا۔ صلو علی الحبیب۔ بیٹھے بیٹھے اسلامی بھائیو، ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کروں انشاءاللہ عز وجل۔ محال ہے کہ کوئی حضور کا مثل ہو جو کسی صفت خاصہ میں، جو حضور کے لیے خاص ہے، کسی کو حضور کا مثل بتائے گمراہ ہے یا کافر۔ اگر اس کی کوئی تعویل نہیں بنتی تو کافر، اگر کوئی ایسا جملہ کا ہے جس کی تعویل بن رہی ہے تو کیا کہہ دیں گے؟ گمراہ کہہ دیں گے۔ جیسے کہ کوئی حضور کے بعد کسی کو خاتم النبیین کہہ دے تو اس میں کوئی تعویل ہے ہی نہیں، کافر ہو جائے گا۔
حضور کو اللہ عز و جل مرتبہ محبوبیت کبریٰ، محبوب رب اکبر آپ ہیں، تو اللہ نے مرتبہ محبوبیت کبریٰ سے سرفراز فرمایا کہ تمام خلق جویائے رضائے مولا ہے۔ جویا مانے تلاش، جستجو، اور اللہ عز و جل طالب رضائے مصطفیٰ ہے۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ قرآن پاک میں نا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور ان قریب ضرور آپ کا رب آپ کو اتنا نوازے گا، اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ سرکار کی شان تو بہت عرفہ والا ہے، حضور کے خدام کو بھی اللہ نے یہ مرتبہ مقام عطا فرمایا ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اس سے پہلے والی صورت میں ارشاد فرمایا وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اللہ حضور کے اس غلام صدیق اکبر کو راضی کرے گا۔ تو خادم کی یہ شان ہے تو سرکار کا کیا مقام ہوگا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے خصائص میں سے یہ بھی ہے کہ معراج کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک اور وہاں سے ساتوں آسمان اور کرسی و عرش تک، بلکہ بالائے عرش سے بھی اوپر رات کے خفیف حصے میں، خفیف بالکل معمولی، مع جسم شریف تشریف لے گئے۔ یہ روحانی معراج نہیں تھی، جسم اور روح دونوں کے ساتھ تھی۔ روحانی معراج اس کے علاوہ ہوئی ہے سرکار کو، اور وہ قرب خاص حاصل ہوا کہ کسی بشر و ملک کو بھی کبھی حاصل نہ ہوا۔ ملک فرشتہ، اور جمال الہی بچشم سر دیکھا، سر کی آنکھوں سے اللہ کا دیدار کیا، اور کلام الہی بلا واسطہ سنا، بغیر کسی واسطہ کے اللہ نے آپ سے کلام فرمایا، اور تمام ملکوت السماوات، اللہ تعالیٰ کے سارے عجائبات، آسمانوں کے، زمین کے، سب کو بالتفصیل ذرہ ذرہ ملاحظہ فرمایا۔ پیچھے پیچھے اسلام بھائیو، ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کے اصلاح کی کوشش کریں انشاءاللہ۔